بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں جس کو بھی عہدہ ملے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ اپنے ماتحتوں کو لوٹنے کا ہی سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف اور صرف میری تجوری بڑھتی رہے، میرا بینک بیلنس زیادہ ہوتا رہے، غریب مرے یا زندہ رہے۔ یہ ایک چھوٹے افسر سے لے کر بڑے وزیر اعظم اور صدر تک کا یہی حشر ہے۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں غریب کا کیا ہے کیا نہیں، اور پھر رونا روتے ہیں کہ ہمارے ملک میں برکت نہیں ہے، ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ برکت کیسے آئے کہ جب ہم عہدہ سنبھالتے ہی ظلم کا ارادہ کر لیتے ہیں، ظلم کی نیت کر لیتے ہیں، اور یہی نیت ہوتی ہے اکثر آفیسر طبقہ کی کہ ہم نے مال جمع کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی اولاد کو نوکریوں پہ لگانا ہے، لوگوں کی سفارشیں کر کے مال جمع کرنا ہے۔ جب بری نیت ہوگی تو برا انجام ہوگا، اچھی نیت ہوگی تو اچھا پھل ملے گا۔ لیکن کیسے اچھا پھل ملے جب ہم ہی ظلم کا ارادہ کر لیں؟ اور ہمارے ملک پاکستان میں تو یہی ہو رہا ہے کہ جو بھی حکمران آتا ہے اپنے بینک بیلنس اور اپنے خاندان اور اپنی پارٹی کی فکر کر کے غائب ہو جاتا ہے، ملک کی اس کو فکر ہی نہیں، تو ملک کا کیسے بھلا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس ایک بڑی ہی اچھی گائے تھی اور وہ 3 گائیں کے برابر دودھ دیتی تھی۔ وہ بندہ اس کی اچھی سنبھال کرتا تھا، اچھی خدمت کرتا تھا، اس کو اچھا کھلاتا پلاتا تھا۔ ایک دن اس ملک کا بادشاہ جو تھا وہ بیس بدل کر نکلا۔ اس نے دیکھا کہ یہ بھینس بہت موٹی تازی ہے اور دودھ بھی بہت زیادہ دے رہی ہے، اس کی نیت خراب ہو گئی۔ آج ہمارے حکمرانوں کا بھی یہی ہوتا ہے، کسی کا مال دیکھیں گے منہ میں پانی آ جائے گا، کسی کی کوئی جائیداد دیکھیں گے، کوئی کسی کی عزت شہرت دیکھیں گے، پھر یہ کمینے بن جاتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس بادشاہ نے یہ نیت کی کہ اس سے گائیں چھین لوں گا۔ جب صبح آیا اس نے دیکھا کہ گائیں کا مالک دودھ دو رہا ہے، لیکن گائیں نے پہلے سے آدھا دودھ دیا۔ اب بادشاہ بیس بدلا ہوا تھا تو گائیں کے مالک کو کہتا ہے، کیا آج چارہ کم کھلایا؟ کیا آج اس کی خدمت اچھی نہیں کی؟ اس کو دانا پانی اچھا نہیں کھلایا؟ اس نے کہا جی میں نے آج بھی اچھا ہی کھلایا تھا، اچھا ہی پلایا ہے۔ اور وہ بندہ بڑا سیانہ تھا، وہ گائے کا مالک بڑا ہی عقل رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ اس گائے کی خبر بادشاہ کو پہنچ گئی ہے اور بادشاہ نے اس گائے کو چھیننے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور پھر اس بندے نے کہا کیونکہ جب بادشاہ ظلم کا ارادہ کرتا ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے، ملک میں برکت نہیں رہتی۔ بادشاہ شرمندہ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ بادشاہ نے اسی وقت توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عہد کیا کہ اے اللہ آج کے بعد میں ظلم کا ارادہ نہیں کروں۔ صبح جب پھر گیا تو پھر دیکھا کہ گائے نے اتنا ہی دودھ دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس ملک کے حکمران کا کام ہی لوٹنا ہو تو برکت کیسے رہے گی؟ نہ کھیتوں میں، نہ کاروبار میں، نہ فیکٹریوں میں، نہ زمین میں، برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت تو تب ہی آئے گی جب تمام کی نیت اس کو بسانے کی ہو، اس کو آباد کرنے کی ہو۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ ہمارا وطن ہے، اس پر ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ بالخصوص جب ہم اپنا حکمران چنتے ہیں تو کسی عقل مند کو چن لیں، کسی حقدار کو چن لیں، ان ظالموں کو چھوڑ دیں، ان ظالموں سے پیچھے ہٹ جائیں۔